حدیث مبارکہ میں کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ سود کھانے والے پر لعنت، سود کھلانے والے پر لعنت، سود کے گواہ بننے والے پر لعنت، سود لکھنے والے پر لعنت، تصویریں بنانے والے پر لعنت، جس نے زمین کی حدود کو تبدیل کیا، جیسے وہ شخص جو گلی یا مسجد کا ٹکڑا لے کر اپنے گھر میں شامل کر لے یا وقف شدہ مکان کو اپنی ملکیت میں شامل کر لے، فرمائے اس پہ بھی لعنت۔ جس نے نابینا کو راستے سے بھٹکا دیا یا دوسرے راستے پر ڈال دیا، اس پہ بھی لعنت۔ اور آنکھوں والے ناواقف کو بھٹکانے والے پر بھی ایسی ہی لعنت۔ جس نے جانور سے بدفعلی کی، اس پہ بھی لعنت۔ اور جس نے قوم لوط جیسا عمل کیا، اس پر بھی لعنت۔ فرمایا جو کاہن کے پاس گیا، اس پہ بھی لعنت۔ اور نوحہ کرنے والی اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والیاں، ان سب پہ لعنت۔ جس نے ایسے لوگوں کی امامت کرائی جو اسے ناپسند کرتے ہوں، اس پہ بھی لعنت۔ ایسے امام پہ بھی لعنت۔ نوحہ کر کے رونے والی عورتوں پہ بھی لعنت۔ جس عورت نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو یا وہ اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑنے والی ہو، فرمایا اس عورت پر بھی لعنت۔ جس نے غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کیا، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ اور چور پر بھی لعنت، جو چوری کرتا ہے اس پہ بھی لعنت۔ جس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا، جس نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا، تبرہ کیا، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ ہجڑا بننے والا مرد، اس پہ بھی لعنت۔ اور مردانی عورتوں پر بھی لعنت، یعنی جو عورتیں اپنے آپ کو مردوں جیسا بنائیں، ان عورتوں پہ بھی لعنت۔ اور عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر بھی لعنت۔ اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر بھی لعنت۔ اور جو عورت مردوں کا لباس پہنے اور جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنے، فرمایا ان پہ بھی لعنت۔ اور جس نے راستے پر پخانہ کیا، اس پہ بھی لعنت۔ جو عورت اپنے ہاتھوں پر مہندی نہ لگائے اور جو سرما نہ ڈالے، یعنی اپنے شوہر کے لیے جو اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہ رکھے، اس عورت پہ بھی لعنت۔ فرمایا جس نے عورت کو شوہر کے خلاف یا غلام کو اس کے آقا کے خلاف بھڑکایا، اس پہ بھی لعنت۔ کہ جو میاں بیوی میں لڑائیاں کرواتے ہیں، میاں بیوی عورت کو میاں کے خلاف، میاں کو بیوی کے خلاف کر دیا، یا کوئی مالک ہے نوکر کو اس کے خلاف کر دیا، تو فرمایا ان پہ بھی لعنت۔ جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے آلے سے اشارہ کیا، یعنی اس کو ڈرایا اور اس پہ حملے کا ارادہ کیا، یا اندر سے اس پہ خوف پیدا کرنے کے لیے لوہے کا ڈنڈا یا کوئی بھی چیز اٹھائی اور اشارہ کیا، تو فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر بھی لعنت۔ جو خود کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی طرف منسوب کرے، اس پہ بھی لعنت۔ جو غلام اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ ہو، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ جس نے چہرے کو داغا، اپنے چہرے کو داغا، کہ اپنے چہرے کو داغدار کیا، کہ اپنے چہرے پہ ٹیٹو وغیرہ یا اس قسم کا کوئی بھی کام کیا، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ جب معاملہ حاکم تک پہنچ جائے تو اللہ رب ذوالجلال کی حدود کے معاملے میں سفارش کرنے اور کروانے والا، ان دونوں پر لعنت۔ یعنی کہ ایک ناجائز سفارش کروا کے اپنا کام کروانا، فرمایا جو ناجائز کرے گا اس پہ بھی لعنت۔ جب عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، اس پہ بھی لعنت۔ جس نے ممکن ہونے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا، یعنی ایک شخص نیکی کی دعوت دے سکتا ہے
اور گناہوں سے لوگوں کو روک سکتا ہے۔ فرمایا طاقت ہونے کے باوجود وہ نیکی کی دعوت نہیں دیتا اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتا تو فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ شراب پینے والے پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت اور شراب خریدنے والے پر لعنت۔ جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر لعنت، شراب کا بنانے والا اس پہ بھی لعنت، جس کے لیے شراب بنائی گئی اس پہ بھی لعنت، شراب اٹھانے والے پر لعنت، جس کی طرف اٹھا کر شراب لے جائی گئی اس پہ بھی لعنت، شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت، شراب پر رہنمائی کرنے والے پر بھی لعنت، اپنے پڑوسی کی بیوی سے گناہ کرنے والے پر بھی لعنت اور مشت زنی کرنے والے یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو تباہ کرنے والے ان پر بھی لعنت، ماں اور بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے والے پر بھی لعنت، یعنی جو کسی کی بیٹی سے شادی کر لے اور اس کے بعد پھر اس کی ماں سے بھی کر لے، فرمایا اس پہ بھی لعنت، فیصلے میں رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت، جو رشوت دے خوشی سے اس پہ بھی لعنت، جو رشوت لے اس پہ بھی لعنت، رشوت لینے دینے میں واسطہ بننے والے پر بھی لعنت، علم چھپانے والے پر بھی لعنت، جو علم چھپائے اور لوگوں کو نہ بتلائے، اس میں بخیلی کرے، کنجوسی کرے، فرمایا اس پہ بھی لعنت، اور غلہ روکنے والے پر بھی لعنت۔ جیسا کہ آج کل پٹرول مہنگا ہے تو مہنگا ہونے کا پتہ چلتا ہے تو لوگ پٹرول پمپ بند کر دیتے ہیں، تیل نہیں دیتے، اس کو روک لیتے ہیں، یا گندم مہنگی ہو رہی ہے اسے روک دیتے ہیں، جب مہنگی ہوگی بیچیں گے، یا چینی یا کوئی بھی چیز اس کو روک لیتے ہیں کہ مہنگی کر کے ہم اس کو بیچیں گے، تو فرمایا ان پہ بھی لعنت۔ آگے ارشاد فرمایا جس نے مسلمان کو حقیر جانا یعنی اسے ذلیل سمجھا اور اس کی مدد نہ کی، فرمایا اس پہ بھی لعنت، اور بے رحم حکمرانوں پر بھی لعنت، جو اپنی رعایا اور عوام پر رحم نہیں کرتے، فرمایا ان حکمرانوں پہ بھی لعنت، نکاح نہ کرنے والے مرد اور عورتیں ان پہ بھی لعنت۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ جن مردوں کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، وہ شادی کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، پھر شادی نہ کریں، فرمایا ان پہ بھی لعنت، اور جو عورتیں جن کے پاس سارا کچھ ہے، اللہ نے ہر طریقے سے ان کی مدد کی ہے اور وہ عورتیں نکاح نہ کریں، فرمایا ان پہ بھی لعنت۔ چٹیل میدان میں تنہا سفر کرنے والا، یعنی اب تو وہ سلسلہ نہیں پہلے جیسے جنگلوں میدانوں میں لوگ دور دور تک آبادیاں ہوتی تھی اور تنہا سفر کرتے تھے، تو فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ جس نے کسی جاندار کو نشانہ بازی کے لیے ہدف بنایا، فرمایا اس پہ بھی لعنت، کہ اس کی شکار کی غرض نہیں تھی، جس کو نشانہ بنا رہا ہے اس کو کھانے کی غرض نہیں تھی یا اس کی ضرورت، ویسے ہی نشانہ بنایا، تو فرمایا اس نشانہ باز پہ بھی لعنت۔ جس نے دین میں کوئی خلاف شرع نئی بات نکالی اس پہ بھی لعنت، جس نے بدعتی کو پناہ دی اس پہ بھی لعنت، جس نے قبروں پر چراغ جلایا اس پہ بھی لعنت، یعنی قبروں پر چراغ جلانا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا لائٹ نہیں ہوتی تھی تو لوگ چراغ جلاتے تھے تو اس سے روشنی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور وہ ان کے لیے آسانی آنے جانے میں ہو جاتی تھی، رستہ آسان یعنی اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی، انہیں کافی سہولت۔ فرمایا اب جب لائٹ بھی جل رہی ہوں اور اس کے باوجود وہ چراغ میں ڈال کے اس کو جلا رہا ہے تیل ڈال کے، تو یہ فضول خرچی ہے اور فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ فرمایا کہ جس نے قبر پر مسجد بنائی اس پہ بھی لعنت ہے۔ تو دوستو یہ 60 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر لعنت فرمائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ آگے اور بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا قبروں کی زیارت کرنے والی، یعنی جو قبروں پر جائے یا درباروں پر عورت جائے اس عورت پر بھی لعنت۔ اور یہ سن کے تو میرے کئی سنی بھائی مجھے یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ
یہ وہابی ہو گیا، اہل حدیث ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فتویٰ ہے کہ سوال کیا گیا کہ عورت اگر کسی اللہ والے کے مزار، غالباً پوچھا گیا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پر جائے، تو فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو واپس لوٹنے تک اس پہ لعنت برستی ہے۔ تو فرمایا قبروں کی زیارت کرنے والی عورت پہ لعنت، بلند آواز سے چیخ و پکار کرنے والی عورت پہ لعنت، اپنے بال منڈوانے والی عورت پہ لعنت، مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑنے والی عورت پہ لعنت، اور اشعار کی طرح کلام کرنے والی عورت پہ لعنت، زمین اور شہر میں فساد ڈالنے والے پر لعنت، جس نے اپنے ماں باپ سے اپنی نفی کی یا غیر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو فرمایا اس پہ بھی لعنت، یعنی جو اپنے باپ کا ہی انکار کر دے، فرمایا کسی اور کو باپ کہے اس پہ بھی لعنت، جس نے پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی اس پہ بھی لعنت، جس نے اپنے دوستوں پر لعن طعن کی لعنت کی، فرمایا اس پہ بھی لعنت، جس نے قطع رحمی کی یعنی اپنے رحم کے رشتہ داروں سے رشتہ توڑ دیا، فرمایا اس پہ بھی لعنت، جس نے قرآن کا علم چھپایا اس پہ بھی لعنت، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک پر لعنت کی، فرمایا اس پہ بھی لعنت، جس نے کسی مسلمان سے دھوکہ کیا یا اسے نقصان پہنچایا، فرمایا اس پہ بھی لعنت، اور جس کی خاطر گانا گایا جائے، فرمایا اس پہ بھی لعنت، بوڑھا زانی اس پہ بھی لعنت، یعنی بوڑھا اور پھر بھی زنا کرتا ہے یا گانے سننے والا ہے اور اس کے لیے گانے گائے جاتے ہیں، فرمایا ان پہ بھی لعنت، جس نے ماں اور اس کے بیٹے کے درمیان جدائی ڈالی، فرمایا اس پہ بھی لعنت، بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا اس پہ بھی لعنت، جو دو بھائیوں کو لڑا دے، فرمایا اس پہ بھی لعنت، حلقہ کے درمیان بیٹھنے والا، یعنی کہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ آ کے کوئی آتا ہے اور گردنیں پھلانگ کے پھر ان کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو فرمایا اس پہ بھی لعنت، کہ لوگ پہلے سے بیٹھے، مثال کے طور پہ جمعۃ المبارک کے دن جو لوگ پہلے آئے ہیں وہ آگے بیٹھے ہیں، اب ایک شخص پیچھے سے آتا ہے اور وہ ان کی گردنیں پھلانگتا ہے اور آگے جاتا ہے، اسی طرح کسی محفل میں، اسی طرح کہیں بھی حلقہ بنا ہوا ہے، لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور ایک شخص بعد میں آتا ہے اور ان کی گردنیں پھلانگ کے آگے جا کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اس پہ بھی لعنت، جو حی علی الصلاۃ کی آواز سنے لیکن جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے حاضر نہ ہو، اس پہ بھی لعنت، اور بیری کا درخت کاٹنے والا، فرمایا اس پہ بھی لعنت۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ لعنت بیری کے اس درخت کے بارے میں ہے جو عام گزرگاہوں اور دیہاتوں میں ہوتا ہے، جس سے گزرنے والے سایہ حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، کہ سفر میں ہوتے ہیں اور گرمی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، فرمایا کہ جو شخص اس کو کاٹے گا، کہ لوگوں کے لیے آرام کی جگہ تھی اور اس نے برباد کی، تو فرمایا اس شخص پہ بھی لعنت ہے۔ تو یہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ذکر آیا اور میں نے کر دیا، تو فرمایا ان لوگوں پر لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔